السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں ہوں آپ کے اردو ٹیچر مس فرزانہ مجید۔ آج کا ہمارا عنوان ہے سائنس کیا ہے، کیوں ہے۔ عام طور پر سائنس کا نام کچھ گنے چنے علوم کو دیا جاتا ہے، جیسے طبیات، کیمیا، حیاتیات، لیکن دراصل ہر علم سائنس کی تعریف میں شامل ہے۔ سائنس علم ہے اور علم سائنس یہ لاطینی زبان کے لفظ سینٹیا سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں جاننا۔ علم کے بھی یہی معنی ہیں۔ سائنس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہنے کے لیے پیدا ہوا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ دنیا کو جانے اور سمجھے۔ اس کے لیے اسے حواس دیے گئے، یعنی دیکھنے، سننے، چکھنے، سونگھنے اور چھونے کے لیے آنکھیں، کان، زبان، ناک اور جسم، ہاتھ پاؤں وغیرہ جو گرمی، سردی، نرمی، سختی وغیرہ محسوس کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ انسان نے ذہانت بھی پائی تھی۔ یہاں جو کچھ وہ دیکھتا اور جانتا ہے اس سے نتیجے نکالنا۔ مثلا انسان نے دیکھا کہ زمین پر اگنے والے بعض ساگ، پات، پھل وغیرہ مزیدار ہیں اور کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، اور دوسرے کڑوے ہیں، بد مزہ یا زہریلے ہیں۔ یہ باتیں اس نے تجربے سے جانی تھی۔ یہ اس کا ابتدائی علم تھا، جس سے آگے چل کر نباتیات، پودوں کا علم، طب اور غذاؤں کے علم پیدا ہوئے۔ اسی طرح انسان نے دیکھا کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوب جاتا ہے، رات ہو جاتی ہے تو چاند تارے آسمان پر دکھائی دینے لگتے ہیں، اور وہ ٹھہرے ہوئے نہیں، چلتے رہتے ہیں۔ انسان نے ان کی حرکت کو غور سے دیکھا اور اپنی سمجھ سے کام لے کر کئی باتیں معلوم کی۔ اسی طرح انسان نے دیکھا کہ چاند ایک رات غائب ہو جاتا ہے، پھر پتلا سا ہلال نکلتا ہے جو روز بروز بڑھتا رہتا ہے۔ چاند کے اس پورے چکر کو اس نے ماہ یا مہینے کا نام دیا، اور مشاہدات سے اس علم کی ابتدا ہوئی جسے فلکیات کہتے ہیں۔ سائنس شوق، لگن اور ذہانت سے کام لے کر مادی دنیا کے حقائق معلوم کرنے کا نام ہے۔ اب سے کوئی 1000 برس پہلے تک مسلمانوں میں علم یا سائنس کا خاصا چرچا رہا۔ سائنس کو مسلمانوں نے ترقی دی۔ پھر یہ ہوا کہ یورپ نے مسلمان سائنسدانوں کی دریافتوں سے فائدہ اٹھایا اور انہیں آگے بڑھایا۔ مسلمانوں میں علم کا چرچا کم ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے، یورپی قومیں ہم سے آگے نکل گئیں۔ اب ہمیں کوشش کر کے علم کے میدان میں آگے آنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے 5ویں ہفتے کے ہوم ورک کی طرف۔ ہمارا ہوم ورک ہے سوال نمبر 1، دیے گئے الفاظ کے معنی کاپی میں تحریر کریں۔ الفاظ ہیں طب، قطب طارہ، قیاس، دوربین، خوردبین۔ سوال نمبر 2، چاند کے بڑھنے اور گھٹنے سے انسان کس چیز کا حساب لگانے لگا؟ سوال نمبر 3، ماہر فلکیات یا ستاروں کے علم کے ماہر لوگوں پر کیا رعب ڈالتے تھے اور ان کی کچھ باتیں کیسے صحیح ہو جاتی تھیں؟ سوال نمبر 4، قرآن غیب کے معاملے میں کیا ہے؟ 5ویں ہفتے کی سرگرمی کی طرف آتے ہیں۔ دیے گئے عنوان سے 10 کثیر الانتہائی سوالات بنائیے۔ سائنس کے فوائد پر 2 پیراگراف کا مضمون رنگین کاغذ پر تحریر کریں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے چھٹے ہفتے کے ہوم ورک کی طرف۔ چھٹے ہفتے کے ہوم ورک میں ہمارا سوال نمبر 1 ہے، انسان نے علم کو خانوں میں تقسیم کیا، چند مثالیں دیجیے۔ سوال نمبر 2، انسان کو حواس کیوں دیے گئے؟ سوال نمبر 3، انسان کا ابتدائی علم کیا تھا؟ چھٹے ہفتے کی سرگرمی ہے، دیے گئے سائنسدانوں کے بارے میں معلومات حاصل کر کے رنگین کاغذ پر تحریر کریں۔ سائنسدانوں کے نام ہیں الخوارزمی، جابر بن حیان۔ امید ہے آپ کو آج کا عنوان اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔